اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ فتح کی آیت نمبر 6 کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا۔ اس آیت میں خداوند کریم منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کی ایک نشانی بتا رہا ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ کہ خداوند کریم عذاب دے منافقین کو، یعنی منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو۔ ان کی صفت کیا ہے؟ منافق مرد اور منافق عورت، مشرک مرد اور مشرک عورت کی صفت کیا ہے؟ الظانین باللہ ظن السوء کہ یہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ یعنی منافق وہ ہے کہ جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھے، مشرک وہ ہے کہ جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے۔ علیہم دائرۃ السوء جبکہ یہ برائی کا جو پھیرا ہے وہ خود انہی کے اوپر ہے۔ غضب اللہ علیہم اللہ ان پر غضبناک ہے، ولعنہم اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے، وعد لہم جہنم اللہ نے ان کے لیے جہنم کو آمادہ کر رکھا ہے، وساءت مصیرا اور یہ جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت سورہ آل عمران کی، جو منافقین ہیں یا وہ لوگ جو رسول خدا کے ساتھ جہاد کرنے میں کوتاہی کرتے تھے، جانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ مثال کے طور پر ہم اپنی کھیتی باڑی کو چھوڑ کر چلے جائیں تو ہم قتل کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارے گھر والوں کو کون دیکھے گا۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو چلے جاتے تھے رسول خدا کے ساتھ اور قتل ہو جاتے تھے تو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ دیکھا، ہم کہتے تھے کہ نہ جاؤ، قتل ہو گئے، اور خود بھی نہیں جاتے تھے، اس وجہ سے نہیں جاتے تھے کہ ہم چلے جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں خداوند کریم نے جنگ احزاب کے کچھ احوال کو بیان کیا، جنگ احد جس کے بارے میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اس کے بعد اللہ نے تم میں سے ایک گروہ پر امن اور سلامتی کو نازل کیا، اس طریقے سے کہ یہ امن اور سلامتی اس پورے گروہ پر چھا گئی۔ وطائفۃ قد ہمت انفسہم، لیکن تم ہی میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کا سارا ہم و غم ان کی اپنی جان اپنا نفس تھا، یعنی مسلمانوں کے جو لڑنے والے گروہ تھے وہ دو قسم کے تھے۔
ایک وہ تھے کہ جو اپنے دل و جان سے لڑ رہے تھے، ایک وہ تھے کہ جن کا سارا ہم و غم کیا تھا کہ کس طریقے سے ہماری جان بچ جائے۔ یظنون باللہ غیر الحق، یہ جو دوسرا گروہ تھا جن کا سارا ہم و غم اپنا نفس تھا، یہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان رکھتے تھے۔ ظن الجاہلیہ، کون سا گمان؟ جاہلیت والا گمان، یعنی جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں لوگ خدا کے متعلق برا گمان رکھتے تھے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی زمانہ اسلام میں آ کر اللہ کے بارے میں وہ گمان رکھتے تھے جو جاہلیت کے لوگ گمان رکھتے تھے۔ یقولون، یہ لوگ کہتے تھے کہ حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے ہمارے امر میں سے کوئی چیز ہے، یعنی کیا ہمارے اختیار میں بھی کوئی چیز ہے کہ ہم نے سارا کا سارا اختیار بس دے دیا اللہ اور اللہ کے رسول کو؟ یعنی کہنا چاہتے تھے کہ آج کل کے دور میں اگر کہا جائے تو آیا کیا ہمیں کچھ آزادی حاصل ہے، ہم خود اپنے فیصلے لے سکیں یا نہیں؟ ہم ایک مرتبہ اسلام لے آئے تو گویا نعوذ باللہ مثال کے طور پر تعبیر اس طریقے سے ہے کہ ہم گویا غلام بن گئے ہیں رسول خدا کے، اب جیسا وہ کہیں ویسا ہمیں کرنا ہے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں بھی کچھ اختیار حاصل ہے؟ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، امر تمام کا تمام اللہ کے لیے، یعنی اگر در واقع دیکھا جائے تو تم میں سے کوئی بھی با اختیار نہیں ہے، اختیار اللہ کے لیے۔ اللہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے با اختیار بناتا ہے۔ ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، سب کے سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے یہاں پر آئے ہیں، لہٰذا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، سارا کا سارا اختیار کس کا ہے؟ خداوند کریم کا ہے، وہ جیسا چاہے حکم دے، ہمیں اس کی اطاعت کرنی۔ قل ان الامر کلہ للہ، پھر ان کی ایک اور صفت خداوند کریم نے بیان کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو رسول خدا کے اصحاب ہیں، یعنی یہ کفار و مشرکین کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کے ہم رکاب جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں۔ یعنی آج کل کے دور میں اگر کہا جائے تو اس آیت پر توہین صحابہ کا کیس ہونا چاہیے۔ یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے کہ یہ جو رسول خدا کے ساتھ ہیں ان کی یہ صفات ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، زمانہ جاہلیت والا گمان رکھتے ہیں، رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ اے حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ سارا کا سارا اختیار اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون، یہ اپنے دلوں میں وہ چیز چھپاتے ہیں جس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق، نفاق۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ منافق ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے نہیں، ایک گروہ کے بارے میں بتا دیا، دوسرے گروہ کے بارے میں بتایا کہ دیکھو یہ جو دوسرا گروہ ہے ان کی صفات یہ ہے کہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون، ما لا یبدون لک، یہ اپنے نفسوں میں، اپنے دل میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو اے حبیب تجھ سے ظاہر نہیں کرتے، اسی کا نام نفاق ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے، ہم تو آپ کے کہنے پر آ گئے نعوذ باللہ، یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ پر ایک طریقے سے احسان اور منت جتلایا جا رہا ہے۔ کیا ہم تو اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے، آپ نے کہا کہ آ جاؤ، ہم آ گئے، اب جب ہم آ گئے تو ہم قتل کیے جا رہے ہیں یہاں پر۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل، اب اللہ کا جواب کیا ہے؟ اے حبیب آپ کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم سب کے سب اپنے گھر میں ہوتے تو جس کی تقدیر میں اللہ نے قتل ہونا لکھ دیا ہے وہ خود اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی قتل گاہ پر آ جائے گا۔ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم نہ آتے تو بچ جاتے، ہم فلاں جگہ چلے جاتے تو بچ جاتے، کہا کہ نہیں، تم اگر نہ بھی آتے، اپنے گھروں میں رہتے، تو اگر اللہ نے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہوتا کہ تمہیں قتل ہونا ہے تو تم خود اپنے پیروں سے چل کر اپنے قتل گاہ پر آتے۔ یہ آیت کا وہی ٹکڑا ہے جو سید الشہداء نے جس سے اقتباس کیا تھا،
جب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نہ جائیے، کربلا کی طرف نہ جائیے، کوفہ کی طرف نہ جائیے، ادھر یہ ہے فلاں فلاں، تو اسی آیت سے سید الشہداء نے اقتباس کیا تھا کہ اگر وہ لوگ کہ جن کے تقدیر میں قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے، اگر وہ اپنے گھروں میں بھی ہوں گے تب بھی وہ خود چل کر اپنے قتل گاہ کی طرف آ جائیں گے۔ لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، یہ سارا جو جنگ تم دیکھ رہے ہو، جو مصیبت تم دیکھ رہے ہو، جو تم سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑی مصیبت ہم پر آن پڑی ہے، یہ کیوں ہے؟ لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اس کو آزمانا چاہتا ہے، یعنی گویا دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے ایمان پر ثابت قدم کون ہے، ایمان میں سچا کون ہے، لہٰذا خداوند کریم نے تم کو مبتلا کیا۔ وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اس کو خالص کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایمان کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، ایمان کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مثال کے طور پر ایمان لے آیا، اسلام لے آیا تو اب اس تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ فقط یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ لقد فتنا الذین، خداوند کریم نے جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی آزمایا ہے اور تمہیں بھی آزما رہا ہے، تاکہ خداوند کریم پہچان لے کہ تم میں سے اپنے ایمان میں سچا کون ہے۔ پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے، سب پر واضح ہو جائے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے۔ تو خداوند کریم نے کہا کہ ہم نے یہ جو آزمائش رکھی ہے یہ ہم نے آزمانے کے لیے رکھی ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ جو اپنے ایمان میں کتنا ثابت قدم ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور دیکھو جو تم اپنے دلوں میں چھپا رہے ہو، جو تم ہمارے رسول کے لیے ظاہر نہیں کرتے ہو، یہ مت سمجھنا کہ خدا کے لیے بھی ظاہر نہیں ہے۔ خداوند کریم دلوں کے حالوں سے واقف ہے، جو نیتوں کو جاننے والا ہے۔ یہ دو آیتیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ جو ہمارا موضوع ہے آج کا وہ ہے خدا کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اور اس کا ضد کیا ہے؟ خدا کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ خدا کے بارے میں برا گمان رکھنے کی مذمت کی گئی، جیسے ان دو آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک آیت میں منافق مرد منافق عورتوں، مشرک مرد مشرک عورتوں کی نشانی یہ بتائی کہ یہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، یعنی ان کی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں جب مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو وہاں پر خداوند کریم نے کیا کہا کہ یظنون باللہ غیر الحق، یہ خدا کے بارے میں ناحق گمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ انسان کی زندگی نشیب و فراز سے بھری ہوئی ہے، کبھی انسان کی زندگی میں خوشی آتی ہیں، کبھی انسان کی زندگی میں غم آتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط کسی ایک گروہ کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ کیفیت مختلف ہوتی ہے، غم کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، خوشی کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہم میں سے ہر ایک کی زندگی نشیب و فراز میں چل رہی ہے۔ کبھی ہم اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھتے ہیں، کبھی ہم اپنی زندگی میں غم دیکھتے ہیں، مصیبت کو دیکھتے ہیں۔ مصیبت کے موقع پر خاص طور پر جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کو اللہ کے بارے میں نہایت ہی اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بس اوقات جو الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں ہم شاید سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی فرض کر لیجئے کہ ایک گھرانہ ہے جو مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، ایک مشکل ٹلتی نہیں ہے دوسری آ جاتی ہے، پھر دوسری ٹلتی نہیں ہے تیسری آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وائف بیمار ہے، وائف ابھی صحیح نہیں ہوئی کہ شوہر کی مثال کے طور پر جاب چھوٹ گئی، اس کی جاب چھوٹی نہیں تھی کہ مثال کے طور پر بچہ بیمار ہو گیا یا بچے کا انتقال ہو گیا، جو بھی، تو ایک کے بعد ایک مصیبت آ رہی ہے۔ تو اس وقت بسا اوقات ایک شخص یہ کہتا ہے کہ کیا خدا کو میرا ہی گھر مل گیا ہے، یعنی کیا ہم ہی دکھے ہیں خدا کو، نعوذ باللہ، ہم ہی رہ گئے ہیں کہ خداوند کریم ہم سے ہی امتحان لے گا، ساری مصیبتیں ہم پہ ہی ڈال دے گا۔ یا مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں،
ان کے منہ سے ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ خدا یا اتنوں کو دیا ہے ایک ہم کو بھی دے دیتا تو کیا ہو جاتا. یہ سارے جملے بولے جاتے ہیں. یہ سارے جملے در حقیقت ہماری جو پیچھے اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں. گویا آپ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خداوند کریم نے دوسروں کو بہت نوازا اور آپ کے ساتھ انتہا درجے کی ناانصافی کی. انتہا درجے کی ناانصافی، نعوذ باللہ. یعنی اگر خدا نے آپ سے آپ کی اولاد کو چھین لیا سے مراد یعنی آپ کی اولاد فوت ہو گئی، نعوذ باللہ، مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر گھر میں کوئی اور مصیبت آ گئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے آپ کے بارے میں برا چاہا ہے یا خدا آپ سے کسی چیز کا انتقام لینا چاہتا ہے. وہ غنی بالذات ہے. ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، فقط خداوند کریم ہے جو بے نیاز ہے، کچھ نہیں چاہیے اس کو. جب وہ بے نیاز ہے تو اس کو کیا پڑی ہے کہ ایک کسی بندے کو مصیبت میں مبتلا کرے اور اس سے انتقام لے مثال کے طور پر، یا پوری دنیا کو چھوڑ کر کسی ایک گھرانے کو دیکھ لے اور کہے کہ میں تو اس پر اتنی مصیبتیں نازل، یعنی کیا نعوذ باللہ خدا ہماری طرح ہے کہ جس کے دل کو تشفی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج اگر کسی نے برا کیا ہے تو کل ہم اس کے ساتھ برا کریں تاکہ ہمارے دل کو تشفی پہنچے. خدا پر کوئی کیفیات طاری نہیں ہوتی ہیں، نہ ہی وہ ان چیزوں کا محتاج ہے. یعنی وہ خدا جو فرعون انا ربکم الاعلی کا جو دعویٰ کر رہا ہے، یعنی خدا کا رقیب بن رہا ہے، دشمنی کس سے لے رہا ہے؟ خود خدا سے. اس فرعون کو خداوند کریم رزق دے رہا ہے. وہ شداد، وہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو خداوند کریم اتنی جلدی عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا ہے. وہ قارون جو اپنی دولت پر نازا ہے، جس کی ساری دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ ان سارے افراد کو چھوڑ کر ایک مجھ کے پکڑ لے گا اور میرے گھرانے کو پکڑ لے گا اور مجھے مصیبت میں مبتلا کرے گا کہ گویا میں یہ سوچوں کہ خدا مجھ سے کوئی انتقام لے رہا ہے. تو جب ایسے حالات آتے ہیں، ایسے حالات میں انسان کو اللہ کے بارے میں اچھا گمان کیا ہے کہ یقیناً جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس مصیبت میں میری بہتری ہے. اس لیے کہ ایک بات تو 100% یقینی ہے نا، وہ 100% یقینی بات یہ ہے کہ خدا خیر مطلق ہے. جب خدا خیر مطلق ہے وہ کسی کا برا نہیں چاہے گا. جب برا نہیں چاہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس میں آپ ہی کی بھلائی ہے. جب خدا کو کچھ چاہیے نہیں آپ سے، یا وہ بے نیاز، یعنی وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو آپ کے سجدے بھی نہیں چاہیے، اس کو آپ کی نمازیں بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے آپ سے. وہ اگر آپ سے نمازیں پڑھوا بھی رہا ہے تو خود آپ کے لیے، آپ سے روزے رکھوا بھی رہا ہے تو خود آپ کے لیے، آپ سے پردہ کروا بھی رہا ہے تو خود آپ کی عزت نفس کے لیے کروا رہا ہے. ان تمام چیزوں کی بازگشت، اس کا کوئی فائدہ ہرگز خداوند کریم کو رتی برابر بھی نہیں ہے. یعنی اگر پوری دنیا کے انسان اللہ کا انکار کر دیں، خدا کا انکار کر دیں، تو اس کی خدائی میں کیا کمی آ جائے گی؟ اور اگر پوری دنیا اس کو مانے اور پورے دل و جان سے مانے، یعنی محکم ایمان کے ساتھ اس کو مانے، تو اس کی خدائی میں کیا اضافہ ہو جائے گا؟ تو پہلے بھی خدا تھا، وہ اب بھی خدا ہے، وہ بے نیاز ہے. تو مصیبت کے موقع پر ایک تو اچھا گمان رکھنا، دوسرا یہ جو حسن ظن ہے اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اس کا ایک اور موقع کیا ہے کہ جب انسان اچھے اعمال انجام دینے لگتا ہے، دین پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں میری نجات میرے اعمال کی وجہ سے. یعنی میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں، بس اوقات انسان فخریہ بتاتا ہے کہ 16 سال ہو گئے میری ایک نماز قضا نہیں ہوئی، میں نے کوئی ایک روزہ قضا نہیں کیا، جب سے مجھ پر روزے واجب ہوئے ہیں میں نے سارے روزے رکھے ہیں. مثال کے طور پر 4 سال ہو گئے جب سے میں نے نماز شب پڑھنا شروع کی ہے،
چھوڑی نہیں ہے، ایک بھی نماز شب میری قضا نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سارے کام کر کے میں مستحق ہو رہا ہوں اپنے اعمال کی وجہ سے، کس کا؟ جنت کا۔ حالانکہ اگر تولا جائے، ہماری عبادتوں کو تولا جائے، ہماری فجر کی نماز، ہماری ظہر کی نماز، ہماری عصر کی نماز، ہمارے روزے، ہماری مجالس، ہماری محافل، جو بھی ہم نیک کام انجام دیتے ہیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جو بھی ہم کرتے ہیں، ان تمام عبادتوں کو اگر کسی پلڑے میں رکھا جائے، وزن کیا جائے، تو ان کی کیفیت کا کیا عالم ہے؟ کس کیفیت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کس کیفیت کے ساتھ ہم صدقہ دے رہے ہیں، کس کیفیت کے ساتھ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کس کیفیت کے ساتھ ہم حج بیت اللہ انجام دے رہے ہیں کہ حج بیت اللہ، خانہ کعبہ کے سامنے بھی میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یعنی بندہ وہاں پر جا کے تو سوچتا ہے نا کہ اب تو بس خانہ کعبہ ہے، خدا ہے اور میں ہوں۔ یعنی وہاں پر بھی، یہاں پر جیسے کہا جاتا ہے کہ سجدوں میں بھی جہاں پر لوگ دوسروں کا برا سوچیں، تو ایسے سجدے کس کام کے ہیں؟ تو ایک اس موقع پر حسن زن کا مطلب کیا ہے کہ میں جتنی بھی عبادتیں انجام دے لوں، میرا اللہ کے بارے میں اچھا گمان یہ ہے کہ وہ اپنے فضل سے مجھے بخشے گا۔ یعنی میں جو جنت میں جاؤں گا، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جاؤں گا، اس کے فضل کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا، ورنہ میرے اعمال لا قیمت لہا، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے تو چھوڑیں، یعنی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ ہستیاں کہ جن کی عبادت کو دیکھ کر فرشتوں نے عبادت کرنا سیکھا ہے، وہ ہستیاں جب یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک، اے پروردگار جیسی عبادت کا حق تھا ہم نے ایسی عبادت انجام نہیں دی۔ یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول گرامی اسلام، یعنی کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی، سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ ما عبدناک حق عبادتک، پروردگار جیسی عبادت کا حق تھا ادا نہیں کیا۔ کیسی عبادت کی کہ اس کی بیٹی سیدہ نساء العالمین جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو خدا فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اے فرشتوں دیکھو میری کنیز میری عبادت کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ جب عبادت کے لیے آتی ہیں تو لرزہ براندام ہیں، پورا جسم لرز رہا ہے۔ جب عبادت کے لیے آتی ہیں، روایت کہتی ہے کہ ہر عبادت کے موقع پر سیدہ جب محراب میں آتی تھیں تو محراب سے ایک نور ساطع ہوتا تھا، اور مدینے والے گھبرا کر آ کے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیسا نور ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ دیکھو جاؤ میری بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی اس لیول کی عبادت کرنے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک، پروردگار جیسی عبادت کا تیرا حق تھا ہم نے ویسی عبادت نہیں کی۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کی اور ہماری عبادتیں، ان کا معیار کیا ہے؟ ان کا لیول کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک عبادت کے مرحلے پر، اطاعت کے مرحلے پر اللہ سے اچھا گمان رکھنا کہ میں اگر جنت میں جاؤں گا، مجھے اگر بخشا جائے گا تو میرے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کی رحمت کی وجہ سے۔ میں خدا کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے گا، اپنی رحمت سے اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ تیسرا وہ موقع کہ جہاں پر اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ کے بارے میں، وہ معصیت کے وقت ہے کہ نعوذ باللہ اگر کسی سے کوئی برا کام انجام سرزد ہو جائے، انجام پا جائے، تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان یہ رکھے کہ اللہ اسے بخش دے گا۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ جملہ بھی کہتا جائے انشاءاللہ اللہ بخشے گا اور برا کام بھی کرتے جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہو گیا ایک کام تو اب اس کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرے، اور اس کام کے بارے میں جو غلطی ہو گئی ہے اس کے بارے میں اللہ سے اچھا گمان رکھے، خدا مجھے بخش دے گا، خدا غفور ہے، رحیم ہے۔ یہ تین مواقع ہیں کہ جہاں پر اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ حسن ظن باللہ، اللہ کے بارے میں اچھا گمان،
حسن ظن اللہ کے بارے میں اچھا گمان، رجا امید اور خوف، یہ تین جو موضوعات ہیں یہ بہت آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ رجا، امید، خوف اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حسن ظن اور رجا کے بارے میں فرق کیا ہے ان میں؟ کہتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ امید جو ہوتی ہے وہ عمل کو انجام دینے کے بعد ہوتی ہے، یعنی آپ ایک عمل کو انجام دیں اور پھر اس خداوند کریم سے امید رکھیں۔ یعنی میں نماز پڑھوں اور پھر امید یہ رکھوں انشاءاللہ خدا قبول کرے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے نماز کیسے پڑھی ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے نماز کیسے پڑھی ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے زکوٰۃ کیسے دی ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے روزے کیسے رکھے ہیں۔ اپنی عبادتوں کا حال میں خود جانتا ہوں، میری عبادتیں عبادت کہے جانے کے لائق نہیں ہیں، لیکن میں خدا سے امید یہ رکھتا ہوں کہ وہ ان عبادتوں کو قبول کرے گا۔ یہ امید عمل کو انجام دینے کے بعد۔ اور اگر عمل کو انجام دیے بغیر انسان امید رکھے، اسے کہا جاتا ہے رجائے کاذب، جھوٹی امید رکھنا ہے۔ انسان فقط امید رکھے اللہ بخش دے گا، عمل انجام نہ دے، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، کسی چیز کا پتہ نہیں، ارے بس خداوند کریم غفور و رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ بخش دے گا۔ اسے روایت میں کہا گیا ہے رجائے کاذب، جھوٹی امید ہے، اللہ سے جھوٹی امید لگانا۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے امید لگاتا ہے وہ عمل انجام دیتا ہے، یعنی امید عمل کی طرف لے کر آتی ہے، بے عمل نہیں بناتی ہے۔ جیسے ہم اکثر یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت انسان کو باعمل بناتی ہے، بے عمل نہیں بناتی ہے۔ کہ آپ کہیں کہ بس اہل بیت اطہار کی محبت رکھ لی دل میں بس کافی ہے، اب نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اہل بیت اطہار کا محب ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ محبت اپنے پیچھے اتباع کو لے کر آتی ہے، اطاعت کو لے کر آتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حبیب اب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے دعوی محبت رکھتے ہو فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ یعنی محبت بغیر اتباع کے صرف دعویٰ ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ محبت رکھتے ہیں، اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، اطاعت کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ امید رکھتے ہیں، عمل انجام دیں گے۔ عمل کے بغیر امید کوئی فائدہ نہیں۔ جبکہ حسن ظن جو ہے وہ، جیسے کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب کسان کھیتی کو اگا لیتا ہے، بیج بو دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد کسان امید یہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ میری کھیتی اگے گی، اس پر پھل آئیں گے، یا اس پہ جو بھی گندم وغیرہ اگے گا اس گندم سے مجھے اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ بیج بو لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیج ہی نہ بوئے، زمین کو ہی آمادہ نہ کرے، اور پھر امید لگائے کہ انشاءاللہ اس سال مجھے منافع ہوگا، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ کہ احمق شخص ہے، بے وقوف شخص ہے، کہ اس نے نہ زمین کو آمادہ کیا، نہ بیج بویا، اور امید یہ کر رہا ہے کہ اس کو منافع ہوگا۔ ممکن نہیں ہے، پہلے بیج اگائے پھر یہ امید لگائے کہ انشاءاللہ منافع ہوگا۔ جبکہ حسن ظن کا تعلق جو ہے وہ عمل سے نہیں ہے، یعنی عمل کا ملازمہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمل انجام دے اور پھر اللہ سے امید لگائے، چاہے عمل انجام دے یا نہ دے، ہر موقع پر اللہ سے اچھی امید رکھے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، حیرت انگیز روایتیں ہیں۔ یعنی یہ روایت جب میں نے پڑھی تو میں دنگ رہ گیا کہ خدا کس قدر کریم ہے، یعنی کس قدر اس کا فضل انسان کے اوپر ہے۔ ابھی جب میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بلکہ میں پڑھ ہی دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ابن رعاب سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کو کہتے ہوئے سنا کہ یؤتی بعبد یوم القیامت ظالم لنفسہ، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جو گناہگار شخص ہوگا۔ فیقول اللہ، بس اللہ کہے گا کہ الم آمرک بطاعتی، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ تو میری اطاعت کر؟ الم انہاک عن معصیتی،
کیا میں نے اپنی معصیت سے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ فیقول بلا یا ربی، تو وہ شخص کہے گا کہ ہاں پروردگار تو نے کہا تھا۔ قیامت کے دن کوئی انکار نہیں کرے گا، حتیٰ کہ کافر بھی جو ہے وہ انکار نہیں کریں گے۔ قیامت کا وہ دن ہوگا جہاں سب سچ بولیں گے، کہا کہ پروردگار تو نے کہا تھا کہ تو تیری اطاعت کروں اور تیری معصیت سے بچوں، لیکن غلبت علی شہوتی، کیا کروں کہ میری شہوت مجھ پر غالب آ گئی۔ فَإِن تُعَذِّبْنِي فَبِذَنبِي لَمْ تَظْلِمْنِي، پس اگر تو مجھے عذاب دے تو یہ میرے گناہوں کے سبب ہے اور تو مجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی کیا اچھا گمان ہے کہ اگر اس موقع پر بھی اگر مجھے عذاب مل رہا ہے تو کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اس موقع پر بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں خداوند کریم تو ظالم نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ خداوند کریم۔ ظلم وہ شخص کرتا ہے کہ جو عاجز ہوتا ہے، جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ یزید نے کیوں کربلا برپا، کیوں کربلا میں ظلم کیا؟ اس لیے کہ بیعت نہیں تھی، وہ فضائل نہیں تھے جو حسین ابن علی کے پاس تھے، کیونکہ نہیں تھے لہذا ظلم کیا۔ ہمیشہ ظلم وہ شخص کرتا ہے جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، تو خداوند کریم اس کے پاس کم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ فَيَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ إِلَى النَّارِ، پس جب وہ یہ اعتراف کر لے گا تو خداوند کریم اس فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے کر جاؤ کہاں؟ آتش جہنم کی طرف۔ فَيَقُول، جب فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہوں گے، جب وہ یہ حکم نامہ سنے گا تو پروردگار سے کہے گا کہ مَا كَانَ هَذَا ظَنِّي بِكَ، پروردگار میں تیرے بارے میں یہ گمان نہیں رکھتا تھا۔ فَيَقُول مَا كَانَ ظَنُّكَ بِي، پروردگار کہے گا کہ تو میرے بارے میں کیا گمان رکھتا تھا؟ قَالَ كَانَ ظَنِّي بِكَ أَحْسَنَ الظَّنِّ، میں تیرے بارے میں انتہائی اچھا گمان رکھتا تھا۔ فَيَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، اس موقع پر حساب و کتاب ہو چکا ہے، اعمال تولے جا چکے ہیں، فیصلہ خدا نے سنا دیا ہے کہ اس کو کہاں لے جایا جائے؟ جہنم کی طرف۔ لیکن جیسے ہی وہ کہے گا کہ خداوند کریم تیرے بارے میں میں اچھا گمان رکھتا تھا، خداوند کریم حکم دے گا کہ اس کو جنت کی طرف لے کے جاؤ، جنت کی طرف۔ فَيَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَقَدْ نَفَعَكَ حُسْنُ ظَنِّكَ بِي السَّاعَةِ، یہ جو شخص ہے تو نے جو میرے بارے میں اچھا گمان رکھا ہے یہ تو نے ابھی ابھی رکھا ہے، یعنی دنیا میں تو میرے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا تھا۔ خداوند کریم کہے گا کہ جو ابھی ابھی تو نے میرے بارے میں اچھا گمان رکھا اس نے تجھے فائدہ پہنچایا اور تجھے جنت میں جانے کا حکم دے دیا۔ یہی ایک حدیث پیش کی ابن عمیر سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن حجاج نے جو ہے وہ چھٹے امام سے کہا کہ لوگ یہ والی حدیث پیش کرتے ہیں جو ابھی میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے سنا دی، تو امام نے فرمایا کہ اما انہ لیس کما یقولون، ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ لوگ حدیث سناتے ہیں۔ کہا کہ پھر حدیث کیا ہے؟ کہ حدیث یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، سرکار ختم مرتبہ فرماتے ہیں کہ ان آخر عبد یؤمر بہ الی النار فاذا امر بہ التفت فیقول الجبار ردوہ فیردونہ فیقول له لما التفت الی، فرماتے ہیں کہ آخری وہ شخص کہ جس کو خداوند کریم حکم دے گا کہ اس کو جہنم کی طرف لے کر جاؤ، تو ایک مرتبہ وہ مڑ کر دیکھے گا۔ آپ کیسے مڑ کر دیکھتے ہیں؟ یعنی حسرت بھری نگاہوں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ مڑ کے دیکھتے ہیں۔ کوئی جا رہا ہوتا ہے عزیز، آپ کیسے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اس کو؟ تو وہ حسرت بھری نگاہوں سے مڑ کر دیکھے گا۔ تو خداوند کریم کہے گا کہ اس کو واپس لے کر آؤ۔ جب وہ اس کو واپس لے کر آیا جائے گا تو خداوند کریم اس سے پوچھے گا کہ تو کیوں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ تو وہ شخص کہے گا فیقول یا ربی لم یکن ظنی بک ھذا، میں تیرے بارے میں یہ گمان نہیں رکھتا تھا کہ تو مجھے آتش جہنم میں ڈالے گا، یہ گمان نہیں رکھتا تھا۔ فیقول، پس خداوند کریم کہے گا کہ وما کان ظنک بی، تو میرے بارے میں کیا گمان رکھتا تھا؟ فیقول یا ربی کان ظنی بک ان تغفر لی خطیئتی، میرا گمان تیرے بارے میں یہ تھا کہ اگر میرے گناہ آسمان و زمین سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو تو مجھے بخش دے گا، میں تیرے بارے میں یہ گمان رکھتا تھا۔ وَتَسْكُنَنِي جَنَّتَكَ، اور تو مجھے اپنی جنت میں جگہ دے گا۔ فیقول الجبار، تو خداوند کریم کہے گا کہ یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، لا وعزتی وجلالی وآلائی وعلوی وارتفاع مکانی،
اے ملائکہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری نعمتوں کی قسم، میرے بلند و بالا مرتبے کی قسم، ما ظن بی عبدی ساعۃ من خیر قط، میں گواہی دیتا ہوں دنیا میں اس نے ایک لمحے کے لیے بھی میرے بارے میں یہ گمان نہیں رکھا. یعنی ابھی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں گمان کرتا ہوں پروردگار تو میرے سارے گناہ بخش دے گا، خداوند کریم کہہ رہا ہے اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے دنیا میں میرے بارے میں یہ گمان نہیں رکھا تھا. وَلَوْ ظَنَّ بِي سَاعَةً مِّنْ خَيْرٍ مَا رَوَّعْتُهُ بِالنَّارِ، اگر یہ میرے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی دنیا میں یہ گمان کرتا تو میں آج اس کو حکم نہ دیتا کہ اس کو آتش جہنم کی طرف لے کے جاؤ، ایک لمحے کے لیے بھی. اجیزو لہو کذبہ فادخلوہ الجنہ، پس اس کے جھوٹ کو نافذ کرو. یعنی جھوٹ بول رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ تیرے بارے میں میرا گمان یہ تھا کہ تو میرے سارے گناہوں کو بخش دے گا، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کا یہ گمان نہیں تھا، جھوٹ بول رہا ہے. اس کے باوجود خدا کہے گا کہ اے ملائکہ اس کے جھوٹ کی تصدیق کرو. یعنی کیونکہ چلو وہاں پر نہیں کہہ رہا تھا، ابھی تو اس نے کہا میرے بارے میں اچھا گمان رکھا، خداوند کریم کر کے کہے گا کہ فادخلوہ الجنہ، بس اس کو جنت میں داخل کر دو. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس من عبد یظن باللہ خیرا الا کان عند ظنہ بہ. آپ اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے اللہ آپ کے بارے میں ویسا ہی ہوگا. حدیث کے جملے وہ جملے کیا ہیں کہ انا عند ظن عبد المؤمن بہ، مومن شخص میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا. اگر آپ کا گمان اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے تو میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے، مجھے ہی پریشانی میں مبتلا کیا ہے، تو تم نے جیسا گمان رکھا ہے اللہ تمہارے بارے میں ویسا ہی رہے گا، تمہارے حالات کبھی صحیح نہیں ہوں گے. اس لیے کہ تم نے اللہ کے بارے میں گمان ہی یہ رکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں مصیبت میں مبتلا کیا ہے. اور اگر کسی شخص کا گمان یہ ہو کہ نہیں پروردگار کتنی مشکلیں کیوں نہ آ جائیں سب میرے خیر کے لیے، سب میرے خیر کے لیے. یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، کربلا سے. یعنی آپ سوچئے کہ ایک پہر میں جس کا پورا گھر شہید ہو جائے، جس کے بچے ذبح کر دیے جائیں، جس کے بھائی کا لاشا پامال کر دیے جائے، جس کے مقتولین کے سروں کو نیزوں پر بلند کر دیا جائے، جس کے خیموں کو جلا دیا جائے، جس کے خیموں کو لوٹ لیا جائے، یہ سب ایک پہر میں، ایک دن میں. اور پھر وہ ہستی نماز شب میں کھڑی ہو جائے، نماز شب میں. یعنی شام غریبہ میں زینب بنت علی نماز شب پڑھ رہی ہیں. یعنی ایسے واقعات میں کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ واجب نماز، یعنی اوسان خطا ہو جاتے ہیں، بڑے مردوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا. ایسے موقع پر زینب بنت علی نماز شب پڑھ رہی ہیں. اور یہ فقط ایک موقع نہیں ہے، یہ پورا سفر جو کیا ہے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، حتیٰ کہ شام کے زندان میں جب چوتھے امام نے دیکھا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں تو پوچھا کہ پھوپھی اماں آج کیا ہوا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا کہ جو کھانا دیا جاتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو دے دیتی ہوں. اب تیری پھوپھی میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. یعنی پورے سفر میں بیوی کی یہ حالت ہے. اور پھر وہ دربار جو کہ ابن زیاد کا دربار ہے، جہاں پر ابن زیاد تانا دیتا ہے کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، اے زینب بنت علی اللہ نے جو تیرے بھائی کے ساتھ کیا تو نے اسے کیسا پایا؟ اور جواب کیا دیا بیوی نے؟ ما رأیتہ الا جمیلا، یہ حسن ظن باللہ. ما رأیتہ، میں نے اللہ کو خوبصورتی کے علاوہ کچھ پایا ہی نہیں ہے.
کچھ نہیں پایا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کا مکتب ہے، یہ اہل بیت اطہار کا درس ہے۔ روایت کہتی ہے کہ چھٹے امام کا ایک بیٹا شدید بیمار ہو گیا، شدید بیمار، اور امام بڑے پریشان تھے، بہت پریشان۔ کبھی اندر جاتے تھے، کبھی باہر آتے تھے، کبھی حجرے میں جاتے تھے، کبھی حجرے سے باہر آتے تھے۔ اتنے میں راوی کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ امام انتہائی اطمینان کے عالم میں حجرے سے باہر آئے، تو میں بڑا خوش ہوا۔ میں سمجھا کہ اب بچے کی حالت جو ہے وہ یقیناً صحیح ہو گئی ہے، لہٰذا امام کی حالت یہ ہے، بچہ تندرست ہو گیا ہے، صحت میں کچھ افاقہ ہوا، اس کی بیماری میں کچھ افاقہ ہوا۔ تو سوال کیا کہ امام اور بچے کی حالت کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ کہا نہیں، وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو اس نے حیرت سے کہا کہ جب وہ بچہ بیمار تھا تو آپ اس قدر پریشان تھے، اب جب وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو اتنے مطمئن ہیں؟ کہا کہ ہاں، جو اللہ کی قضا ہوتی ہے ہم اس میں راضی رہتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم اس میں راضی رہتے ہیں۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، یعنی یہ جملہ ہر کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ سید الشہداء کہ جس کے ہاتھ میں، جس بوڑھے باپ کے ہاتھ میں 6 ماہ کے اصغر کا لاشا ہے، وہ کبھی 7 قدم آگے جاتے ہیں اور 7 قدم پیچھے آتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اور یہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ کا ہے۔ رضانا اہل البیت رضا اللہ، ہم اہل بیت اطہار کی رضا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ یہ حسن ظن باللہ، یعنی ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں کوئی برا چاہے گا۔ ما رأیتہ الا جمیلا، یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے بیوی کا کہ اس سے بیوی کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس معرفت کے درجے پر فائز تھیں بیوی، یقیناً کل ایمان کی بیٹی تھیں۔ ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے اپنے پروردگار جس کے ساتھ یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں اور جو ابھی بھی قیدی بنی ہوئی کھڑی ہوئی ہے، یعنی ابھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھے حالات میں ہے، ابھی بھی قیدی بنی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ان کے جو خاندان والے ہیں، جو مستورات ہیں، دیگر مستورات، وہ بھی قیدی ہیں، بچے بھی قیدی ہیں، کھانا صحیح سے نہیں مل رہا ہے، لوگ صدقے کی کھجوریں پھینک رہے ہیں، اور ایسے میں بیوی کہتی ہیں کہ ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے اپنے پروردگار کو سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں پایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ایک موقع تھا کہ جس موقع پر انسان کو حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔ دوسرا موقع جو ہم نے بیان کر دیا کہ اچھے اعمال پر بھروسہ نہ کرے انسان، اپنی عبادات پر بھروسہ نہ کرے۔ 5ویں امام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لا یتکل العاملون علی اعمالہم التی یعملونہا للثواب، عمل کرنے والے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اعمال جو وہ انجام دیتے ہیں میری ثواب کی وجہ سے، میری ثواب کی خاطر، وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے۔ فَإِنَّهُمْ لَوِجْتَهَدُوا وَأَتْعِبُوا أَنفُسَهُمْ وَأَفْنَوْا أَعْمَارَهُمْ فِي عِبَادَتِي كَانُوا مُقَصِّرِينَ غَيْرَ بَالِغِينَ فِي عِبَادَتِهِمْ۔ فرمایا کہ یہ جو افراد ہیں یہ میری عبادت میں کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کو، اپنے جان کو تھکاتے ہیں اور اپنی عمروں کو، اپنی زندگی کو فنا کر دیتے ہیں میری عبادت میں، اس کے باوجود کانوا مقصرین، یہ سب کے سب اپنے آپ کو مقصر شمار کرتے ہیں کہ ہم نے کوتاہی کی، جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت انجام نہیں دی۔ غیر بالغین فی عبادتہم کنہا عبادتی ولیکن برحمتی فلیثقوا۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرو، کس پر بھروسہ کرو؟ برحمتی فلیثقوا، میری رحمت پر بھروسہ کرو، وفضلی فلیرجو،
اور میری فضل سے، میرے فضل سے امید لگاؤ۔ وَإِلَىٰ حُسْنِ الظَّنِّ بِي فَلْيَطْمَئِنُّوا، اور میرے بارے میں اچھا گمان رکھ کے اطمینان حاصل کر لو۔ یعنی تمہیں اگر اطمینان حاصل کرنا ہے تو اپنے اعمال کو دیکھ کر نہیں، بلکہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھ کے اطمینان حاصل کرو۔ فَإِنَّ رَحْمَتِي عِنْدَ ذَلِكَ تُدْرِكُهُمْ، جب تم ایسا کرو گے تو میری رحمت تمہیں پا لے گی۔ وَمِنِّي يُبَلِّغُهُمْ رِضْوَانِي، اور میری جانب سے میری رضا ان تک پہنچے گی اور میری مغفرت ان تک پہنچے گی۔ فَإِنِّي أَنَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بِذَلِكَ تَسَمَّيْتُ، کیونکہ میں ہی وہ پروردگار عالم ہوں کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور خود میں نے اپنا نام رحمان اور رحیم رکھا ہے۔ ایک روایت ہے جس کو حیات القلوب میں نقل کیا گیا، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اپنی زندگی کا تمہارا کوئی ایسا واقعہ جس سے تمہیں بہت زیادہ تعجب ہوا ہو۔ تو جبریل امین نے کہا کہ ہاں، ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو انتہائی عبادت گزار، اللہ کا بندہ، انتہائی زاہد، جو اللہ سے دعا یہ کرتا تھا کہ خدایا میری موت نہ آئے مگر سجدے کے عالم میں آئے، اور میں نے 400 سال اس کو اسی طریقے سے دیکھا ہے۔ یعنی 400 سال مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول، اللہ کی معصیت سے دور، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ جب اس کو لایا جائے گا قیامت کے دن تو اس کو کہا جائے گا کہ ادخل جنتی برحمتی، میری رحمت کے سبب سے تو جنت میں داخل ہو جا۔ ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ اے شخص میری رحمت کے سبب سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو اب یہ شخص مڑ کر کہے گا کہ ادخل جنتک بعملی، پروردگار تیری رحمت نہیں، اپنے عمل کے سبب جنت میں جا رہا ہوں۔ یعنی سوچیں انسان کس قدر شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، کس قدر انسان مغرور ہو جاتا ہے۔ یعنی خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ میری رحمت کے سبب سے جنت میں چلا جا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوں۔ یعنی گویا احسان کر رہا ہے، یہ خدا ہے تیرا کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو میں نے عمل انجام دیے ہیں، لہٰذا مجھے جانا ہی جنت میں۔ تو کہا اچھا یہ بات ہے، خداوند کریم فرشتوں سے کہے گا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی ساری عبادت رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں جتنی نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں، چاہے وہ مادی نعمتیں ہیں چاہے وہ معنوی نعمتیں، ساری کی ساری نعمتیں دوسرے پلڑے میں۔ اب دیکھو کہ کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ اب اللہ کی نعمتوں کا کیا تقابل ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان جو بہرحال عبادت انجام دے رہا ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں، زبان ہلا رہا ہوں، حرکت کر رہا ہوں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تکبیر کہہ رہا ہوں، رک رہا ہوں، رکوع میں جا رہا ہوں، سجدے میں جا رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، سب کچھ اللہ کی دی ہوئی قوت و طاقت ہے۔ یعنی میرے جسم کا ایک ایک بال مقروض ہے خداوند کریم کا۔ تو کہا کہ ساری نعمتیں رکھ دیں، کہا اچھا صحیح ہے، اب تولو۔ تولا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عبادتوں کو کیا مقابلہ ہوگا اللہ کی نعمتوں سے۔ کہا دیکھا میری نعمتیں زیادہ ہیں، تیری عبادت کم ہے۔ خداوند کریم کہے گا جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب جب وہ جہنم میں جائے گا تو جہنم میں جاتے جاتے کہے گا کہ پروردگار میں تیرے بارے میں یہ گمان نہیں رکھتا تھا۔ کہا تو میرے بارے میں کیا گمان رکھتا تھا؟ کہا پروردگار عبادت بھی انجام دیتا تھا، گمان یہ کرتا تھا کہ تو مجھے بخش دے گا، یہ تیرے بارے میں گمان رکھتا۔ خداوند کریم کہے گا اس کو جنت میں لے کر جاؤ۔ اب جب یہ جنت میں جائے گا تو کیا کہے گا؟ ادخلو جنتک برحمتک، تیری جنت میں داخل ہو رہا ہوں تیری رحمت کے سبب، اپنے اعمال کے سبب نہیں، تیری رحمت کے سبب تیری جنت میں داخل ہو رہا ہوں۔ یہ جو بدگمانی ہے، بدگمانی بسا اوقات اس قدر آ جاتی ہے خدا کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں، خیر لوگوں کے بارے میں ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، خدا کے بارے میں، خدا کے بارے میں بدگمانی بسا اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں انسان کی۔ ایک انسان کی حاجت ہے، نہ جانے کتنی دعا کر لی اس نے، قبول نہیں ہو رہی۔ حرم چلا گیا، امام حسین کے حرم میں قبے کے نیچے بھی دعا کر لی، جو کر سکتا تھا سب کر لی، لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو بسا اوقات انسان بدگمان ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں، یعنی بسا اوقات انسان اس حد تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ کوئی خدا ودا نہیں ہے، سب ڈونگ ہے۔ اتنی میں نے دعا مانگی
چلو یہاں قبول نہیں ہوں گی وہاں قبول ہو جائیں گی، وہاں قبول نہیں گی وہاں قبول ہو جائے گی، کہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہوا، حضرت ابراہیم نے ملاقات کی ایک عابد و زاہد شخص سے، اور جب اس کی عبادت کو دیکھا تو حضرت ابراہیم کو اس کی عبادت بہت پسند آئی۔ کہا کہ مجھے آپ کی عبادت بہت پسند آئی ہے اور میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ مزید کچھ گفت و شنید ہو اور مزید آپ کے ساتھ جو روابط بڑھے۔ تو کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا اس لیے کہ میرا جو گھر ہے وہ نہر کے اس پار ہے۔ کہا تو تم کیسے جاؤ گے؟ کہا میں تو پانی پہ چل کے جاتا ہوں۔ کہا اچھا صحیح ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں بھی اسی طریقے سے جاؤں گا۔ گیا نہر پر، اس نے بسم اللہ پڑھی اور پانی پہ چلنے لگا، پیچھے حضرت ابراہیم نے بسم اللہ پڑھی، وہی پانی پہ چلنے لگے۔ اب جب دیکھا تو کہا کہ یہ تو کوئی پہنچی ہوئی شخصیت لگتا ہے، یعنی میں تو خود اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی پہنچا ہوا ہوں، یہ بھی پانی پہ چلنا ہے۔ خیر چلے گئے، بیٹھ گئے۔ کہا کہ اچھا، حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کون سا دن سب سے زیادہ سخت ہے؟ کہا کہ جس دن حساب و کتاب ہوگا وہ دن بہت زیادہ سخت ہوگا۔ کہا صحیح ہے، چلو ہم آ کے مل کے دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو بخش دے اس دن سے۔ اب جب اتنا سننا تھا تو ایک مرتبہ کہا کہ نہیں میں دعا نہیں کروں گا۔ کہا دعا نہیں کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا 3 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ، 3 سال سے میں خدا سے دعا مانگ رہا ہوں، میری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا میں نے دعا کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ بس اوقات انسان خدا کا انکار نہیں کرتا ہے لیکن کیا کرتا ہے؟ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کے بارے میں خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں گویا وہ میرے سامنے تکبر کرتے ہیں۔ جو دعا نہیں کرتا گویا وہ تکبر کرتا ہے۔ تکبر سے مراد کیا ہے؟ گویا وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کافی ہوں۔ تو کہا نہیں میں دعا نہیں کروں گا۔ کہا کیوں، کیا ہوا، تمہاری کیا حاجت تھی؟ کہا حاجت یہ تھی کہ ایک دفعہ نہر کے کنارے میں نے ایک بچے کو دیکھا جو انتہائی خوبصورت بچہ تھا اور عبادت انجام دے رہا تھا، اس کی عبادت مجھے پسند آئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس بچے نے کہا کہ میں اسماعیل ہوں اور میرے بابا ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ بس اس وقت دیکھ کر میں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے اپنے خلیل سے ملا دے، تو مجھے اپنے خلیل سے ملا دے۔ یہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، دعا ہو رہی ہوتی ہے، قبول ہو رہی ہوتی ہے، جو حاجت اس نے مانگی ہے وہ بھی قبول ہو رہی ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اے شخص تو خوش نصیب ہے کہ آج جس بندے کے ساتھ تو بیٹھا ہے وہ خلیل خدا ہے، میں حضرت ابراہیم ہوں جو اللہ کا خلیل ہوں۔ جب پھر اس نے یہ سنا تو پھر اس نے شرمندگی کا اظہار کیا، اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب خداوند کریم کسی بندے کی دعا قبول نہیں کرتا باوجود اس کے کہ وہ نیک اور پاک و باز اور زاہد بندہ ہوتا ہے، تو خدا اس وجہ سے دعا قبول نہیں کرتا کہ خدا کو اس کا مانگنا بہت پسند آ جاتا ہے۔ خدا کو اس کا مانگنا، خدا چاہتا ہے کہ بار بار مجھ سے مانگے، مجھے اس کا مانگنا دیکھنا ہے۔ جیسے کہ روایت کے جملے بھی ہیں کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا خدا کو اتنی گران گزرتی ہے، خدا کے اوپر ناپسند ہوتی ہے اس قدر، خداوند کریم فرشتوں سے کہتا ہے کہ جلدی سے اس کی دعا قبول کر لو، فوراً سے۔ اور جب انسان دعا نہیں مانگتا بسا اوقات کسی مصیبت میں گھر جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کون سی آواز ہے، کوئی اجنبی آواز سنائی دے رہی ہے۔ تو پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تو آج کے دن سے پہلے کہاں تھا؟ اور جب انسان بار بار دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں یہ آواز مانوس سنائی دے رہی ہے۔ بسا اوقات جب انسان دعا مانگتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی ایک حکمت جو حضرت ابراہیم نے بتائی کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ایک حکمت یہ ہے کہ گویا خدا کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن الظن باللہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حسن الظن باللہ، اللہ ترجو الا اللہ ولا تخاف الا ذنبک۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان یہ ہے کہ تم
کسی سے امید نہ رکھو سوائے اللہ سے، اور کسی چیز کا خوف نہ کھاؤ سوائے اپنے گناہ کا۔ یعنی اگر تمہیں خوف ہو تو اپنے گناہ کا، اور امید ہو تو خداوند کریم سے ہو۔ یہ خوف اور امید اور حسن ظن یہ بہت ملتے جلتے موضوعات ہیں۔ جیسے کہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے داخل ہوئے ایک قید خانے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو بہت انتہائی لاغر ہے، کمزور نحیف شخص، اور دوسرا شخص بہت ہی صحت مند موٹا تازہ۔ تو اس سے سوال کیا کہ بھائی تم اتنے لاغر کیوں ہو؟ کہا کہ اللہ کے خوف نے میری یہ حالت کر دی ہے، میں نحیف ہو گیا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا کہ بھائی تم اتنے موٹے تازے کیسے ہو؟ کہا کہ میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، لہٰذا میری یہ حالت ہے۔ ایسی بات ہے، جب خوف نہیں ہوگا تو انسان ڈٹ کے کھائے گا پیے گا، کوئی خوف ہی نہیں ہے آتش جہنم کا کہ وہ اللہ بخش دے گا۔ تو کہا کیونکہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں لہٰذا میری یہ حالت ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگارہ تو نے ان دونوں کی باتیں سنی، ایک کو تیرا خوف ہے، ایک کو تیرے بارے میں حسن ظن ہے، تو یہ بتا کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ کہا کہ جو میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے وہ افضل ہے، جو میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے وہ افضل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔